ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रब्बे अर्दो समा के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हों मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुर रसूल इमामुल अंबिया सैयद वुल्द आदम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि पर। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गान किराम, गरां क़दर नौजवान साथियों, मुअज़्ज़िज़ात, सामिआत, माओ बहनों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका आपसे मंसूब शख्सियात, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके अस्हाब किराम, आपकी औलाद, उनसे मुतअल्लिक़ जुमला उमूर, अहकामात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उसकी तफ़सील हम सुनते चले आ रहे हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आपकी के घराने से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानवादा, उसके मुताल्लिक़ हमने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ीलत और मनक़बत सुनी है। उसमें अहम तरीन फ़ज़ीलत और मनक़बत वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
اور پھر ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیل اس کی سنی تھی۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں آپ کی فضیلت اور منقبت اور ان کی سیرت کے بارے میں ضروری آگاہی کے بارے میں سنیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت حسن اور حسین جو جگر گوشہ رسول ہیں، خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور پھر بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چھوٹے تھے عمر کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ایک خصوصی شفقت تھی، ان کے ساتھ ایک خصوصی محبت اور لگاؤ تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل، آپ کے عیال جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نسب آپ کی جانب ہے، جن کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ اپنے آپ میں انتہائی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ خصوصاً حضرت حسن اور حسین، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع مختلف مواقع پر مختلف اعتبار سے ان کی فضیلتوں کو بار بار مسلمانوں کے سامنے اجاگر کیا، اور اس محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا مختلف مواقع پر کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منبر پر تشریف فرما تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ کے گھر کے دروازے سے حضرت حسین تشریف لائے، وہ دوڑے چلے آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ آپ نے اپنی گفتگو کو روک دیا، نیچے اترے اور حضرت حسین کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور واپس منبر پر چڑھائے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور پھر کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ اور پھر اس محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اسی طرح محبت کرتے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو جھاڑا کرتے اور فرمایا کرتے کہ حسین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے بڑی محبت تھی۔ اور پھر اس محبت کے مختلف مواقع پر مختلف نمونے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھے۔ اس فضیلت اور منقبت کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ شان اور قدر و منزلت اور بلندی عطا کی ہے جس بلندی پر کسی اور کو فائز نہیں کیا گیا ہے۔ سو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کے اہل بیت کے اس نقش قدم پر چلیں جس پر چل کر انہوں نے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کیا ہے۔ آج
خصوصاً اگر ہم ایک معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، تو اس کی اولاد کے گردن میں ایسا سری آتا ہے کہ وہ کسی کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ زمین پر چلنے والے انسانوں کو رینگنے والے جانور سمجھ لیں کہ وہ ان کے خلاف اپنے آپ کی اس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے باپ نے اس منصب پر فائز ہو کر اس عہدے اور مقام کو حاصل کر کے کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام دے لیا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں ہم روز اس طرح کے واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ فلاں افسر شاہی کے ایک شخص کے بیٹے نے اپنے باپ کے اس عہدے کے زعم میں آ کر فلاں کام کر دیا، فلاں فساد برپا کر دیا، فلاں جگہ پر فلاں بندے پر گاڑی چڑھا دی، فلاں قسم کی بات اس نے کر دی۔ بے لگام قسم کی زبان چلانے والے، اپنے الفاظ کا رتی برابر خیال نہ کرنے والے، اس قسم کے معاشرے کے لیے خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو دور سے ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آدمی نے آپ کو آواز دی کہ اللہ کے بندے ذرا میری مدد کرنا۔ حضرت حسین چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، او آپ تو فرزند علی ہیں، میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ کوئی عام آدمی محلے سے گزر رہا ہے، آپ کو نہیں بلایا۔ فرمایا کہ تجھے کام کیا تھا؟ کہا کہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے، میں سمجھا کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس کو کہتا ہوں آئے اور میرا بوجھ ہلکا کر دے۔ فرمایا بے شک میں فرزند علی ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو تاکہ اس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ عراق سے آئے اور وہ پوچھاتے کہ حضرت حسین کے دروازے تک جا پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھولا، پوچھا جی، فرمایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین نے فوراً ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان سے پوچھا نہیں، اور بہترین کھانے کا بندوبست کیا۔ اور جب وہ کھانا تیار ہو کر آیا تو آپ نے ان کو زمین پر بٹھایا، ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے، آپ ان کو اپنے ہی ہاتھ سے کھلانے لگے۔ لوگوں نے فرمایا، اے حسین ابن علی، آپ تشریف رکھیے، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ خود خدمت میں لگ گئے۔ فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف سے بلند مقام اور مرتبہ اور منزلت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ ایک وہ بندہ جو کائنات کے سب سے افضل ترین شخص کا نواسا ہے، ایک وہ بندہ کہ جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار کہلائی گئی ہے، ایک وہ بندہ کہ جس کو خود جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ایک وہ بندہ کہ جو بنو ہاشم کے سب سے افضل ترین انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، خلیفہ راشد کا بیٹا ہے، اتنی ساری فضیلتیں اس کی جمع ہو جائیں اور وہ اپنے آپ میں اس قدر تواضع، انکساری، عاجزی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت رکھنے والا ہو، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس قدر بلند مقام اور مرتبے پر اس لیے فائز کیا ہے کہ وہ اس مقام اور مرتبے کے اہل تھے، وہ اس شان کے اہل تھے، ان کو اس شان کا پاسداری کا علم تھا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی شان کی معرفت رکھنے والے تھے، وہ خصوصی طور پر رب العزت کے بارے میں اپنے آپ میں خوب پہچان رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے کیا حق ہیں۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس کو رب کے حقوق کا علم ہو جائے۔ ابھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں ان کی یہ حالت تھی کہ کئی مرتبہ ان پر کوئی آزمائش آ پڑتی، ابتلا آ پڑتی، کوئی بڑی مصیبت آن پڑتی، تو اس مصیبت کے ختم ہو جانے کے بعد، زائل ہو جانے کے بعد لوگوں کو پتہ لگتا کہ حسین تو فلاں مصیبت میں تھے،
پھر لوگ انہیں کہتے کہ اے اولاد رسول آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتلایا؟ تو فرمایا کرتے کہ میں تمہیں کیوں بتلاؤں، میں نے اس کو بتلایا کہ جو تمہاری بھی مصیبتیں حل کرتا ہے، میری بھی مصیبتیں حل کرتا ہے۔ اور میرے ہی رب نے مجھے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے، مشکل پریشانی آئے تو صبر کے ساتھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس معاملے میں اپنے لیے مدد طلب کرو۔ تو جب مجھے میرے رب نے یہ سارے راستے اور طریقے اور ہر چیز سمجھائی ہے تو پھر میں تم سے کیوں مانگوں، تمہارے سامنے اپنی مصیبت کو کیوں پیش کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ اخلاق کا جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ انتہائی عمدہ اخلاق کے، نرم رویے کے، خوبصورت گفتار کے، کردار کے غازی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس کردار کے بارے میں کسی نے امہات المؤمنین میں سے کسی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرمانے لگیں کیا تم نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اور وہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک چلتی پھرتی عملی تصویر تھے۔ اور وہی اخلاق، اسی اعلیٰ ترین اخلاق کے مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، آپ کی ذریت بھی فائز تھی، جن میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کسی نے اس مسئلے میں پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون شخص ہے، فرمایا وہ جو بہترین اخلاق رکھتا ہو۔ اب اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخصیت جس کے ہر پہلو سے، ہر طرف سے اس کے لیے جنت کا راستہ کھلا ہو، اور اس کے لیے ایسی صاف ستھری خوشخبری ہو، اور اس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہو، اور وہ اسی خانوادے کا، گھرانے کا ایک نمائندہ ہو، ایک حصہ ہو، اور اسی سے اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کر محبت ہو، اور وہی شخص سب سے بہترین اور نرم اخلاق کا مالک ہو، تو اس سے بڑھ کر بڑی محبت کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ شان اور رفعت کس کو دی جا سکتی ہے؟ حضرت یعلا بن ابی مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے، من سرہ ان ينظر الى الجنہ الى رجل من اہل الجنہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جس کو یہ چاہت ہے، جس کو یہ پسند ہے، جو اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو دنیا کی زندگی کے اندر دیکھ لے کہ وہ جنتی ہو اور زمین میں چل پھر رہا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ، تو وہ دیکھے حسین ابن علی ایک چلتے پھرتے جنتی شخص ہیں۔ اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبہ، فضیلت، منقبت ان کے اخلاق کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے دین کی وجہ سے، اس کے سب سے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے، تفقہ حاصل ہونے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے، تاکہ امت اس راستے پر چلے، ایسے راستے پر نہیں جو ان کا راستہ نہیں ہے۔ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر سب سے المناک حادثہ وہ کربلا کا تھا۔ 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر شہید کیے گئے۔ اس سے پہلے اب یہ جو حادثہ ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ جو امت کے اندر پڑنے والی آفات میں سے سب سے بڑی آفت اس کو کہا جائے تو الفاظ شاید اس کے لیے بھی ناکافی ہیں۔
اتنی بڑی آفت آ پڑی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانوادہ مصطفیٰ میں سے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا ہیں، جو حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور جو بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، جو اللہ کو سب سے محبوب ہیں، سرداران جنت ہیں، اور ان کو دنیا کے اندر انہی کے نبی کے ماننے نام لیواؤں نے ان کو دنیا کے اندر شہید کر دیا، اور ظلم اس قدر کہ ان کے سر کو نیزے پر بلند کر دیا۔ اس سانحے کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے۔ آپ ابھی اس جانب سفر پر جا رہے تھے تو مسلم ابن عقیل، جو حضرت عقیل کے بیٹے تھے، جن کو حضرت حسین نے اپنے سے پہلے کوفہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ حالات کی خبر لے کر آؤ، تو وہاں پر ان کو بدبخت عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا چشم و چراغ، اس کے الفاظ کیا تھے، اس نے وہ کیا نمونہ پیش کیا، اس نے کیا طریقہ پیش کیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے کارندوں نے، اس کے لشکروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو حضرت حسین کے خانوادے میں سے جب بھی کوئی شہید ہوتا، عورتیں چیخ و پکار کرنے لگتیں تو وہ فوراً اپنے گھرانے کی طرف لوٹ کر چلے آتے اور کہتے کہ بین کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، رونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب اسوہ حسین کے اندر ان سارے واقعات کو مختصراً جمع کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً عموماً شہداء کی جو تعداد تھی وہ لگ بھگ 72 ہی ہے، جن میں سے اولاد حسین، اولاد علی، اولاد حسن، اولاد مسلم ابن عقیل، اولاد عقیل، اولاد جعفر، یہ ملا کر تقریباً 22 افراد صرف ان کی اولادیں بنتی ہیں، جن کو اس میدان میں شہید کیا گیا۔ اور شہید کرنے والے اس گورنر کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا، جس کے اوپر سربراہی یزید ابن معاویہ کی تھی۔ اس سربراہی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، تو جس موقع پر بھی بین کی آواز سنتے تو وہ فوراً اپنے گھر کو، اپنے اہل کی جانب لوٹتے اور کہتے کہ رونا نہیں ہے، بین نہیں ڈالنا ہے، صبر کرنا ہے، استقامت سے ڈٹے رہنا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت حسین کو آخری تیر آ کر لگا، آپ لڑکھڑا کر گر پڑے، تو جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہ یہ تھا کہ صبراً، اے اللہ میں تیرے ہر قضا کے فیصلے پر صبر کرتا ہوں اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ولا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اس صبر کے عزم و استقامت کے اس پہاڑ، اس عملی نمونے، اس مثال پر آپ غور کیجئے، جس کے سامنے اس کے بچے کٹ رہے ہوں، جس کے سامنے اس کے بھتیجے کٹ رہے ہوں، جس کے سامنے اس کے بھانجے شہید ہو رہے ہوں، جس کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہوں، جس کے سامنے وہ عورتیں شہید ہو رہی ہوں، اور وہ اپنے الفاظ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حقیقتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے اور آپ کے اسوے پر عمل کامل کرنے والا شخص ہے۔ یہ اس مرتبے اور شان کے لائق ہے جو زبان رسالت سے، زبان نبوت سے اس کے لیے اعلان کیے گئے ہیں۔ اب اس بات کی طرف آئیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چشم و چراغ، خانوادے کے اس چشم و چراغ کو شہید کرنے والے، اس میں ملوث افراد کا کیا حکم ہے؟ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ انہوں نے عقیدہ واسطیہ کے اندر اس چیز کو واضح کیا کہ ہر وہ شخص جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ملوث ہے، حصے دار ہے، نہ صرف ملوث ہے بلکہ ان کی شہادت پر خوش ہے، ان کی شہادت کو ایک بہتر لمحہ تصور کرتا ہے اپنی زندگی کا، فرمایا وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور مزید یہ امام ابن عبد البر نے الاستیعاب
فضائل، یہ خصوصاً تاریخ صحابہ کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جو حسین کے شہید میں شریک تھے، جو حسین کے شہید کے اوپر راضی تھے، شہادت کے اوپر راضی تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس کے بعد کبھی چین اور سکون نہیں دیکھا۔ عمیر بن عبد الملک وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے نیزے پر حضرت حسین ابن علی کا سر تھا، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کو ایک تست میں رکھا گیا، پھر وہ لکڑی کے ساتھ ان کے چہرے پر مارنے لگا اور ان کے چہرے کے بارے میں، اس کے حسن کے بارے میں کچھ کہنے لگا، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اے بدبخت، یہ وہ چہرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ حالت کیا ہوئی؟ حالت یہ ہوئی، عمیر بن عبد الملک لکھتا ہے کہ میں جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے دربار میں ایک نیزے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا سر پڑا ہے۔ پھر میں کچھ عرصے بعد مختار ثقفی کے دربار میں گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے دربار میں نیزے پر عبید اللہ بن زیاد کا سر پڑا ہے۔ پھر میں کچھ عرصے بعد اسی دربار میں دوبارہ گیا تو وہ دربار اب مختار ثقفی کا نہیں تھا، وہ اب دربار مصعب بن زبیر کا تھا، اور اس دربار کے اندر مختار ثقفی کا سر پڑا تھا۔ پھر میں کچھ عرصے بعد گیا تو عبد الملک بن مروان کے دربار میں مصعب بن زبیر کا سر پڑا تھا۔ 61 ہجری میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ الاستیعاب کے اندر امام ابن عبد البر نے لکھا ہے تقریباً 67 ہجری کے اندر، اسی دن جس دن عاشور کے دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، اسی دن تلوار کے نیزے کے اوپر رکھا ہوا عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار ثقفی کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے وہ سر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دربار میں بھیجا اور انہوں نے حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ مایوسی بڑی شدت کے ساتھ پھیل گئی، یہ نظریہ اور یہ سوچ پھیل گئی کہ جس کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ یزید ہے، اور یزید کے خلاف لوگوں کے اندر شورشیں برپا ہو گئیں، اور اسی دوران واقعہ حرہ بدنام زمانہ مدینہ کا وہ واقعہ ہوا، جس کے بعد ایسی شورشیں کھڑی ہوئیں کہ پھر یزید کی خلافت کبھی بھی اس کی حکومت بالکل استقامت قائم نہ کر سکی، اور 4 سال سے بھی کم عرصے میں وہ نشان عبرت بن گیا۔ اور اس کے بعد امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ الفاظ نقل کیے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو شہادت حسین میں ملوث تھا، جو حضرت حسین کو تکلیف پہنچانے والوں میں سے تھا، جو خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی سازشیں کرنے والا تھا، اللہ کی قسم کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر تباہی اور قدرتی آفت سے محفوظ نہیں رہا ہے، اور جو کوئی بھی محفوظ رہا میں نے دیکھا کہ وہ شخص پاگل پن کا شکار ہو کر اس دنیا سے گیا ہے۔ ایک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کسی قسم کی زبان درازی کرنا، لان تان کرنا، تان و تشنی کرنا، ایک وہ ہیں کہ جو خانوادہ مصطفیٰ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور نسبت قائم ہے، ان کے خلاف اس قسم کی حرکت کرے تو وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ابن الجارود وہ لکھتے ہیں کہ تم حضرت علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جو مجمع میں کھڑا ہو کر کہتا تھا یہ حسین ابن علی نعوذ باللہ فاسق آدمی ہے، اور ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا، الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے، میں نے دیکھا اللہ رب العزت نے 2 چمکدار چیزیں اس کی آنکھوں کی طرف پھینکیں جس سے اس کی بینائی ختم ہو گئی، اور کھڑے کھڑے وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانوادے سے محبت اور اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ اس صورت میں
اہل بیت کا اسوہ کیا ہے کہ جب کوئی آفت ٹوٹ پڑے، جب کوئی مصیبت ایسی آن پڑے تو وہ کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین سے پہلے ان کے والد حضرت علی شہید کیے گئے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کی شہادت امت کے لیے زیادہ بڑی نقصان دہ تھی اس ضمن میں کہ وہ ایک خلیفہ تھے، ایک منتخب خلیفہ تھے، خلافت پر متمکن تھے۔ ان کی شہادت سے جمعیت کا شیرازہ مزید منتشر ہونا تھا۔ ان کی شہادت پر مسلمانوں کا کیا طرز عمل تھا، اور خصوصاً اہل بیت کا کیا طرز عمل تھا۔ ان کی شہادت پر اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، مجموعی امت مسلمہ کا وہی طرز عمل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مرنے والے کے غم کے اندر نہ اپنے چہروں کو پیٹو، نہ اپنے سینوں کو پیٹو، نہ نوحہ کرو، اور جس نے یہ کام کیا وہ دعوی الجاہلیہ، وہ جاہلیت کا کام ہے۔ سو کسی کے لیے جائز نہیں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ نہ منائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ قضاء پر راضی رہنے کا ایک فیصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے غم کی خبر جب باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم کے شکار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جس بندے نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، حضرت عمر آپ کو بات نہیں کرنے دے رہے تھے، آپ نے ان کو نظر انداز کیا، اپنی بات کا آغاز کیا اور فرمایا وما محمد الا رسول وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت تک موت کا شکار نہ ہو جائے جس وقت اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ لیا ہے۔ اب جب اللہ نے جو وقت لکھا اس کے اندر اس کو موت آنی ہے، اس دنیا سے اس نے چلے جانا ہے، اور شہادت کی موت تو مزید عظمت والی موت ہے۔ جس کو وہ موت آ جائے وہ اللہ رب العزت کی شان راستے میں ہمیشہ زندہ رہنے والے کہلاتے ہیں۔ سو اب طرز عمل ہمارے ہاں جو طرز عمل اپنایا گیا کہ اس دن کے اندر سینہ گوپی کرنا، نوحہ کنائی کرنا اور اس قسم کی کام کرنا، یہ خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے تو خلاف ہی ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام اور امہات المؤمنین اور اہل بیت کے طریقہ کار کے بھی مخالف ہیں، ان کے اسوے کے بھی خلاف ہیں۔ سو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامے رکھو، اہل بیت کو اپنا اسوہ سمجھو، اور اس اسوے کے مطابق بھی ہم عمل نہ کریں کہ جن کے والد شہید ہوئے تو انہوں نے اس قسم کا ماتم نہیں کیا، بلکہ اپنی موت پر ان کے آخری الفاظ یہ ہیں صبراً علی قضائک، اے اللہ تیرے فیصلے پر میں صبر کے ساتھ قائم ہوں۔ سو اس طریقے پر، اس طرز عمل پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربع من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں اور میری امت اسے نہیں چھوڑے گی۔ ان میں سے چوتھا کام والنائحہ، نوحہ کو بھی کرنا ہے، بین ڈالنا ہے، رونا دھونا کرنا ہے، فوتگی پر، کسی کے مر جانے پر، وفات پر، انتقال پر ایسا نوحہ کرنا ہے کہ سارے محلے کو پتہ لگے کہ ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی ایسا واقع اور مصیبت آ پڑی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جو بندہ نوحہ کرنے والا ہے اور وہ اپنی موت سے پہلے اپنے نوحے پر توبہ نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس پر جہنم کی قمیض ہوگی، آگ کی قمیض اس کو پہنائی جائے گی، اور دنیا کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان ہوگا۔ سو اس قسم کا کوئی بھی طرز عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کے نام پر ہو یا اپنی کسی گھریلو کسی فرد کے غم کے نام پر ہو، یہ وہ عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ اور خصوصاً
عرب کے اندر یہ رویہ، ان کا یہ طرز عمل ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ آپ اگر خصوصاً اہل حجاز کو ابھی بھی جا کر دیکھیں، ان کے ہاں اگر ان کا سگا بیٹا بھی فوت ہو جائے اور وہ ایک ایسی عمر میں فوت ہو جس میں وہ اپنے والدین کو بہت محبوب ہوتا ہے، تو تیسرے دن کے بعد آپ ان کے غم میں، ان کے گھر میں غم کا کوئی اثر نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں، جس پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره